اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ معصوم فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تین چیزیں تم میں ہیں تو تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں ترقی کروں اور آخرت بھی میری سنور جائے، دنیا میں میرے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، صحت بھی ہو، اگر یہ سب کچھ تم چاہتے ہو کہ مجھ میں ہو، معصوم فرماتے ہیں تین چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اگر وہ تین چیزیں تم نے اپنے اندر رکھیں، ان پر عمل کیا، ان کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر چاہا کہ میں ترقی بھی کر جاؤں، شہرت بھی کماؤں، مال بھی کماؤں اور آخرت بھی بناؤں، فرمایا یہ تمہاری کم فہمی ہے، کم عقلی ہے۔ ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم ترقی کر جاؤ، تم مقام کمال تک پہنچ جاؤ، تم مقام اوج تک پہنچ جاؤ۔ تو اب آپ بے چین ہو رہے ہوں گے کہ وہ تین چیزیں ہیں کون سی؟ معصوم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز کینہ، دوسرے کی نسبت کینہ رکھنا، اپنے دل میں بغض رکھنا، اسے برا سمجھنا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے کینہ۔ کسی مومن بھائی کے لیے اپنے رشتہ داروں کی نسبت اپنے دل میں کینہ رکھنا، فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں ترقیوں سے روک دے گی۔ فرمایا دوسری چیز، میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ اس پر بہت زیادہ وضاحت کی جا سکتی تھی۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں حسد کرنا۔ حاسد شخص اگر اس نے کینہ بھی اپنے دل میں رکھا ہے، حسد کو بھی اپنے اندر رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں ترقی کر جاؤں، یہ مشکل ہے۔ معصوم فرماتے ہیں حسد کرنے والا۔ اب ایت اللہ میراب شرازی نے اپنی کتاب میں حسد کے اوپر بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے۔ حاسد شخص کن کن مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، خود حاسد کی زندگی کم ہو جاتی ہے، حاسد دنیاوی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، دولت کے لحاظ سے کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا حسد کرنے والا دوسرے کی چیز کو دیکھا، اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی، بھائی اسے اللہ نے دی ہے تو تم اللہ سے نہیں مانگ سکتا؟ کیا پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی تمہیں نظر آئی ہے؟ اور یہ ایت اللہ میراب شرازی نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ ایک شخص جو حسد کرتا ہے اس کا خدا سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بغیر ایمان کیوں جاتا ہے؟ ظاہراً اگر ایک شخص کے پاس کوئی چیز ہے اور ہم اسے دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس یہ کیوں ہے، تو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے تو ہم ڈائریکٹ اللہ کی عدالت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر اس کو یہ چیز اللہ نے دی ہے نا تو پھر میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اس کو کیوں دی ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو پھر اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک اسے نہیں دینی تھی۔ اگر اب میرا ایمان اللہ کی نسبت یہ ہو گیا کہ اللہ نے اسے نہیں دینی تھی، یعنی اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک غلطی ہو گئی ہے، تو میں تو ایمان سے فارغ ہو گیا ہوں۔ یعنی خود ایت اللہ میراب شرازی اپنی کتاب قلب سلیم میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے حاسد شخص۔ تو حسد کرنا یہ انسان کو ترقیوں سے روکتا ہے۔ تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں تیسری چیز ہے بدگمانی کرنا، اور یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے گھروں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بدگمانیاں، غلط فہمیاں ذہن میں آ گئیں، کسی نے ڈال دی فلاں وہاں دو شخص کھڑے ہیں تو کس لیے کھڑے ہیں، گھر عورت ہے مرد ہے کال کر رہا ہے، وہ کمرے سے باہر نکلا ہے کیوں نکلا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، یہ بدگمانیاں ہیں۔ بدگمانیاں انسان کو ترقیوں سے روک دیتی ہیں، بدگمانیاں گھروں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں کیا ہے، 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ فرمایا کہ جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ سچ ہے، جو کان سے سنا جائے وہ جھوٹ ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کان سے سنا ہوا آنکھ سے دیکھا ہوا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم تو کانوں سے ہی سن کے ساری حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں تو آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بدگمانیاں جو ہیں یہ انسان کو ترقیوں سے روکتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، کینہ، حسد، بدگمانی، تو پروردگار آپ کو ترقیاں عنایت فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔